الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني. معزز علماء، گرامی قدر حاضرین، پیارے بچوں اور بچیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی نسبت پر ہمیں یہاں جڑنے کی توفیق عطا فرمائی. لوگوں کے جوڑ اور لوگوں کا جمع ہونا مختلف نسبتوں سے ہوتا ہے. کبھی تو لوگ جڑتے ہیں زبان کی بنیاد پر اور کہیں لوگ جڑا کرتے ہیں اپنی تہذیب کی بنیاد پر. کہیں لوگ جڑا کرتے ہیں اپنے مفاد کی بنیاد پر. کہیں لوگ جڑا کرتے ہیں قوموں کی بنیاد پر. لیکن آج آپ کا اور ہمارا جو یہاں یہ جڑنا ہوا ہے، یہ نہ قوم کی بنیاد پر ہے، نہ زبان کی بنیاد پر ہے، نہ اغراض کی بنیاد پر ہے، بلکہ ہمارا اور آپ کا جمع ہونا قرآن کی نسبت پر. یہ بچہ ہے حافظ محمد عبد الغنی سلم. انہوں نے پورا قرآن پاک حفظ از اول تا آخر اللہ کے فضل سے حفظ کیا، زبانی یاد کیا. اس نسبت پر آپ اور میں یہاں جڑے ہیں اور یہاں پر اکٹھا. دیکھیے میں کہتا ہوں اور آپ کے سامنے پھر اس کا اظہار کر رہا ہوں. قرآن پاک کی بہت سی خوبیاں ہیں، بہت سے اعجاز ہیں قرآن پاک کی. ان میں سے ایک اعجاز قرآن پاک کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو یاد کرنے کے لیے، حفظ کرنے کے لیے آسان بنا دیا. دنیا کی بہت سی کتابیں نثر میں بھی لکھی ہوئی ہیں اور نظم میں بھی لکھی ہوئی ہیں. مذہبی کتابیں بھی ہیں اور اس کے علاوہ بھی کتابیں ہیں، لیکن آپ کو ان کتابوں کا کوئی حافظ نہیں ملے گا. اور قرآن پاک اتنی موٹی کتاب کے 30 سپارے اور اس کے حافظوں کی کثرت ہے. اسی چھوٹے سے مجمع میں دیکھ لیجئے قرآن پاک کے کتنے حافظ بیٹھے ہوئے ہوں گے.
یہ جو ہے یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ اللہ نے قرآن کے حفظ کو آسان بنا. اچھا یہ ایسا آسان ہے کہ مرد حفظ کرنا چاہیں تو مرد حافظ بن جاتے ہیں، اور عورتیں اگر اسے یاد کرنا چاہیں تو عورتیں بھی حافظہ بن جاتی ہیں. عورتیں بھی حافظہ بن جاتی ہیں، اور بچہ اگر حفظ کرنا چاہے تو بچے بھی حافظ. اور بڑی عمر کا آدمی اگر قرآن پاک کو یاد کرنا چاہے تو یہ اس کے لیے بھی آسان ہے. چنانچہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ایک آدمی کو چھوڑ کر سب نے قرآن پاک کو حفظ کیا ہے اور قرآن پاک کو یاد کیا ہے، بڑی عمر میں کیا، کیونکہ صحابہ ایمان ہی لائے ہیں بڑی عمر میں. تو آج ہمارا یہاں جمع ہونا قرآن کی نسبت پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو حافظ عبد الغنی صاحب ہیں اللہ کی بات، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں قرآن پاک کا حافظ بنایا، میری دعا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قرآن پاک کا عالم با عمل بھی بنائے. اور یہ وہ موقع ہے کہ جو ان کے گھر والوں کے لیے، ان کے والدین کے لیے، سب کے لیے نہایت خوشی کا، نہایت مسرت کا موقع. بلکہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر سب سے زیادہ خوشی کا کوئی موقع ہے، اگر سب سے زیادہ خوشی کا کوئی موقع ہے تو وہ موقع ہے جب کوئی بندہ یا کوئی اللہ کی بندی قرآن پاک کا حفظ مکمل کرے. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی شادی کا موقع، ولیمے کا موقع، عقیقے کا موقع یہ خوشی کے موقع ہیں. نہیں، یہ سب خوشی کے موقع ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ خوشی کا موقع وہ ہے جب اللہ کسی کو اپنے قرآن پاک کے لیے چن لیتا. قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کیجئے، اللہ اکبر، اعلان کرنے کا حکم ہو رہا. کیا اعلان کیجئے؟ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، اللہ کا قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سنتیں، دو چیزیں ہو گئی. فضل اللہ سے مراد قرآن ہے اور رحمت اللہ سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سنتیں ہیں. فرمایا کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، ایمان والوں کو چاہیے کہ اس کے اوپر خوشی منائیں. فَلْيَفْرَحُوا، خوشی منائیں. کیوں؟ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہ یہ جو دو چیزیں ہیں قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ دنیا کا جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب سے بہتر
یجمعون کا لفظ ہے کہ جو کچھ تم جمع اور اکٹھا کرتے ہو اس میں سب سے وہ خیر ہے. خیر خیر کسے کہتے ہیں؟ خیر کہتے ہیں کامل کو. خیر کسے کہتے ہیں؟ خیر کہتے ہیں کامل کو، مکمل کو. کہا کہ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں تم اکٹھا کرتے ہو، سونے کی شکل میں ہو، چاندی کی شکل میں ہو، زمین کی شکل میں ہو، مال کی شکل میں ہو، بیوی کی شکل میں ہو، اولاد کی شکل میں ہو، منصبوں کی شکل میں ہو، جائیداد کی شکل میں ہو، عہدوں کی شکل میں ہو، وہ ساری کی ساری ناپائیدار ہیں، سب ختم ہونے والے، سب ختم ہونے والے، سب کو فنا ہے، سب کو کیا ہے؟ فنا، سب ختم ہو جائے. چاہے آپ دیکھ لو، آپ غور کر لیجیے، دنیا کی چاہے کتنی بڑی سے بڑی چیز ہو، ہر ایک کو ختم ہونا، لیکن یہ جو قرآن ہے، قرآن اور یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور تعلیمات ہیں، یہ ایسی چیز ہے کہ یہ کامل ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگی. نہیں، حدیث پاک میں آیا قرآن پاک کی صورتوں کے بارے میں کہ جب بندہ قبر میں چلا جائے گا، قبر میں کیا جائے گا؟ دکان جائے گی، وہ بھی ختم. مکان جائے گا، جتنا بیلنس جمع کیا وہ جائے گا. گاڑیاں جائیں گی، حتیٰ کہ جو بیوی یہ کہتی ہے کہ میں تو جی تمہاری ہوں، جو شوہر یہ کہتا ہے کہ میں تو تمہارے اوپر فدا ہوں، وہ بھی خبر پہ کھڑا ہو کے 2-4 منٹ لوٹ کے آ جاتے. کوئی جاتا ہے ساتھ ہیں؟ بلکہ رات میں کہہ کے دیا جائے کسی سے کہ ابا کی قبر پہ چلا جا تو یوں کہ ڈر لگے. رات کو جانے کو بھی تیار نہیں. ہائے ہائے. اور یہ قرآن ایسا کامل اللہ کی نعمت ہے، ایسی اللہ کی نعمت ہے کہ حدیث پاک میں آیا قرآن کی 5 صورتوں کے بارے میں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے آئیں گے تو یہ قبر میں جو صورتیں ہیں داہنی طرف سے بھی حفاظت کریں گی، بائیں طرف سے بھی، آگے سے بھی، پیچھے سے. کون کام آیا؟ اب بتاؤ میرے دوستو، زمین جائیداد یہ زیادہ پائیدار یا قرآن کی نعمت زیادہ پائیدار؟ اور عرض کرو اور بتاؤ، کل میدان محشر لگا ہوا ہوگا، سورج انتہائی قریب ہوگا، کوئی اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، آدھا، کوئی کم کوئی زیادہ. یہ تو حدیث پاک میں سنا آپ نے. کون کام آئے گا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. سب دور بھاگیں گے، نہ ماں نہ باپ، نہ بیوی نہ شوہر. اسی احادیث کے اندر آیا کہ وہاں پر قرآن پاک کی 5 صورتوں کے بارے میں آیا کہ اس قرآن پڑھنے والے کے لیے وہ صورتیں اس طریقے سے سورج کی گرمی سے سایہ دیں گی جیسے پرندوں کا جھنڈ آ جاتا ہے. تو قبر میں بھی ساتھ، حشر میں بھی ساتھ. اس لیے کہا ہوا خیر مما یجمعون کہ یہ جو قرآن ہے اور نبی کی سنتیں ہیں یہ نعمت کامل ہے اور باقی دنیا کی ساری نعمتیں ناقص. اور بھائی جب یہ نعمت کامل ہے تو حدیث پاک میں آیا، ذرا حدیث سنیے.
خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. کیونکہ قرآن والی نعمت کام ہے، دنیا میں بھی کام دے، جنت میں بھی کام آئے، آخرت میں بھی کام آئے. ایسا یا نہیں؟ بلکہ ایک حدیث اور سناتا چلوں جناب، یہ تو اس وقت بھی کام آئے گا جب فیصلے ہو رہے ہوں گے. حدیث پاک میں آیا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے بارے میں جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو گیا ہوگا کہ جنہیں جہنم میں ڈال دیا جائے، تو ان جہنمیوں کی شفاعت کرنے کے لیے جو آئے گا وہ قرآن کا حافظ آئے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کے حافظ کی شفاعت کے صدقے میں 10 جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت والا بنا دے. تو بھائی جب یہ ایسی اونچی چیز ہے قرآن، لہذا جب اس کو پڑھے اور پڑھائے اس کے بارے میں کیا کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے. ایک نقطے کی بات بتاؤں، یاد رکھیے، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر آج تک بہت سی امتیں گزری. ان تمام امتوں میں سب سے افضل امت قرآن بتاتا ہے کہ یہ امت محمدیہ ہے. کنتم خیر امت، تم سب سے افضل امت. تو ساری امتوں میں سب سے افضل امت یہ امت، یہ تو قرآن سے ثابت ہے. اور اس امت میں بھی بہت سارے طبقے ہیں بھائی، اس امت میں بھی بہت سارے شعبوں میں کام کرنے والے لوگ ہیں. ان میں سب سے افضل کون ہے اللہ کے یہاں؟ تو اس کی تعین حدیث پاک میں آئی، کیا کہا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور قرآن پاک کو سکھاتے ہیں وہ اس امت کے اندر سب سے افضل طبقہ. تو یہ شہادت حدیث پاک نے دی، یہ گواہی حدیث پاک کے اندر آئی. سب سے افضل بتایا ہے اس طبقے کو جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے. لہذا ہم میں سے ہر آدمی کو اتنا چاہیے کہ روزانہ جہاں اور چیزوں کے لیے وقت نکالتے ہیں اپنے اوقات میں سے 10-15 منٹ نکالیں اور 10-15 منٹ نکال کے گھر کے اندر بیٹھیں. اپنے بچوں کو بھی قرآن سنائیں، اپنے آپ بھی ان کو قرآن سنائیں. خاص طور سے جو مدرسے میں بچے پڑھ رہے ہیں، کسی کے 10 پارے ہو گئے، کسی کے 2 پارے ہو گئے ہوں گے، کسی کا کچھ ہوگا، کسی کا کم، کسی کا زیادہ. تو جب وہ گھر پہ پہنچے تو اپنے ابا سے کہیں کہ ابا سنو. اچھا تو بچہ تو پھر بھی بچہ، یہ تو بڑوں کو چاہیے کہ جب گھر سے آئیں، وہ گھر پہ آئیں تو تھوڑا سا وقت نکالیں، 10 منٹ کا، 15 منٹ کا، کہ بیٹے آج کیا سبق پڑھایا مدرسے میں. اور جب پتہ چلا ایک سبق پڑھایا کہ پڑھ کے سناؤ الحمد شریف، اب پتہ چلے گا کہ ہم کہاں کہاں غلطی کر رہے ہیں. ورنہ ساری زندگی ہو گئی معقول پڑھتے ہوئے. کیا پڑھتے ہوئے؟ معقول. علم ترى کیف کا آخری جو آیت ہے وہ کیا ہے؟ معقول. ساتھی نے کیا پڑھ رہا ہے؟ معقول. جب بچہ پڑھے گا اور ابا سنیں گے اما، ہم غلطی کا احساس ہوگا کہ وہ ہم تو معقول ہی پڑھ رہے تھے. ہمارے حضرت قاری صاحب ہیں انتہائی معتبر حفظ کے جید استاد ہیں ماشاءاللہ. اللہ وہ لہجہ بھی انتہائی شاندار. ابھی بچے نے پڑھا تو جو یہ اس طرح کے بچے ہیں وہ گھر پہ جائیں الحمد شریف پڑھیں. میرے خیال سے بڑے اچھے لوگ جب قرآن دین پڑھتے ہیں
تو ذات کو پر کرنے کے ساتھ ساتھ نام کو بھی پر کر دیں، اس کو پر کر دیتے ہیں لام کو۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں کہ جب بچہ گھر پہ پہنچے گا تو ہم اپنے بچے سے سنیں گے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کی برکت سے ہمیں بھی اس طبقے کے اندر داخل کر دے جو قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے والے۔ ایک حدیث اور سناؤں آپ کو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے معزز طبقہ، اشراف کا لفظ آیا ہے، اشراف کا نوٹ کریں، کس کو فرمایا سب سے اشراف طبقہ کون ہے معزز؟ حملۃ القرآن، قرآن کی خدمت کرنے والے۔ لہذا بھائی جہاں تک ہو سکے قرآن کی خدمت کے شعبوں میں لگے رہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ اگر آپ سے کچھ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم اتنا کریے کہ ہمارے حضرت قاری صاحب ہیں، یہاں آئے آپ اور ان سے مل کر یہ کہیے کہ بتائیے ہمارے لیے کوئی خدمت ہے؟ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس زبان سے کہنے کی بنیاد پر بھی نوازیں گے انشاءاللہ۔ دعا بھی کریے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مدارس کو، ہمارے ان مکاتب کو بدخواہوں کی بدخواہی سے اور بری نظر والوں کی بری نظر سے محفوظ فرمائے۔ ہے بات بہت لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے، عرض تو یہ کر رہا تھا کہ یہ نہایت خوشی کا موقع، اور میں اپنی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں بچے نے جس مدرسے میں قرآن پاک حفظ کیا اس مدرسے کے تمام اساتذہ، مدرسے کے تمام ذمہ داروں کو، مدرسے کے تمام محبین کو، اور اسی طریقے سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اس بچے کے ابا کو، اس بچے کی والدہ، خاص طور سے اس کے والدین اماں اور ابا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ وہ حدیث پاک جو آپ نے بارہا سنی۔ کیا ہے حدیث؟ اللہ کے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا تو حافظ قرآن کا جو اعزاز ہوگا بھائی وہ تو اعزاز ہوگا، ہائے ہائے، جہاں کسی کا کوئی پرسان حال نہ ہوگا، ہر آدمی اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ سورج آج اتنی دور ہے، اس دن سورج انتہائی قریب ہوگا، اور فیصلہ کرنے والی ذات اللہ کی ہوگی، نہ کوئی رشوت چلے گی، نہ کوئی چھپ سکے گا۔ اس دن اس حافظ قرآن کے والد اور والدہ کو اللہ تبارک و تعالی اس مجمع کے سامنے، اولین اور آخرین کے سامنے بلائیں، اور یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے، یہ تاجدار مدینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور انہیں بلا کر اس کے والد اور والدہ کو اللہ تبارک و تعالی ایک تاج پہنائیں گے جسے اعزاز کا تاج کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ کے یہاں سے کوئی حج کے لیے جاتا ہے نا تو پھولوں کا ہار ڈالتے ہو؟ نہیں ڈالتے۔ عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے ڈالتے ہیں پھولوں کا ہار؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالی والد اور والدہ کو ایک تاج پہنائیں گے، تاج جس کی روشنی ایسی ہوگی، جس کی چمک اور دمک ایسی ہوگی کہ سورج کی روشنی بھی اس کے سامنے پھیکی نظر آئے گی۔ وہ لوگوں اندازہ تو کرو، جب اماں اور ابا کا یہ اعزاز ہے تو خود ایک قرآن پاک کا جو حافظ اب اس پر عمل کرنے والا ہو، کل قیامت کے دن اس کا اعزاز اور اس کا کیا مرتبہ ہے۔ یہاں جتنے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں
میں ہر ایک کو مکلف بنانا چاہتا ہوں کہ تمام ساتھی جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ میری یہ بات یاد رکھیں اور تہیہ کر کے اٹھے کہ انشاءاللہ ہم عمل کریں. ہر روز پابندی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنائیں. روزانہ پابندی کے ساتھ کریں گے بھائی. اپنی اپنی مصروفیات کو سامنے رکھ کر سہولت سے جتنا وقت مل جائے اتنا وقت قرآن پاک کی تلاوت کے لیے روزانہ نکالیں. اور دیکھ کر پڑھیے، قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھیے. کیسے پڑھیے؟ کیسے پڑھیے جی؟ جلالین کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ جو قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھتا ہے بڑھاپے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خبط کی بیماری سے محفوظ رکھتے ہیں. ورنہ آخری وقت میں آدمی کا دماغ چل جاتا ہے نا، آدمی کا دماغ چل جاتا ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک اللہ والے سے ملنے جانے کا اتفاق ہوا. قرآن پاک کے حافظ ہیں، عالم بھی ہیں، یوں تو مفتی بھی ہیں، لیکن قاری صاحب کے نام سے مشہور ہے. کس نام سے؟ اب آپ دیکھیے کیسا قرآن پڑھنے والا ہوگا کہ قاری کے نام سے مشہور. ہم 4 ساتھی گئے، ہم سے ہر ایک سے یہ کہا کہ ہر ایک مجھے قرآن پڑھ کے سنا. 4 ساتھی تھے، ہر ایک سے کیا کہا؟ انتہائی کمزور، ایسے کمزور ہیں کہ یہ جو ٹانگیں ہیں یہ ایسے کر کے مل گئی سیدھی نہیں ہوتی. بتا رہے تھے کہ مولانا کھڑے ہوئے لاک ڈاؤن کے زمانے سے یہ وقت آ گیا کھڑا نہیں ہوا جاتا. اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے تو لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں، لیکن حافظے کا عالم یہ تھا الحمدللہ اس عمر میں بھی کہ کوئی چیز حافظے سے دور نہیں. یہ کس کی برکت ہے؟ یہ برکت ہے قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنے. اور ایک اور بات بتاؤں، یاد رکھیے گا، جب قرآن کو دیکھ کر پڑھا جاتا ہے تو ایک ثواب تو تلاوت کا ملتا ہے، سننا ہے، اور دوسرا ثواب قرآن کو دیکھنے کا ملتا. ہاں ہمارے یہاں ایک اور خرابی اور بیماری پیدا ہو گئی. وہ خرابی اور بیماری یہ ہے کہ اب لوگ دیکھ کے تو پڑھتے ہیں لیکن وہ پڑھتے کہاں؟ موبائل میں. بھائی کوئی اس پر عمل کرے نہ کرے، میں تو جو میری اپنی بات ہے ذہن کی وہ میں بات اپنی رکھ رہا ہوں. بھائی کسی کو برا لگے تو معاف کر دینا. نہیں، قرآن پاک کے نسخے میں دیکھ کر پڑھنا، اس کی جو برکات ہیں خدائے پاک کی قسم وہ موبائل کے اندر حاصل نہیں ہے. وہ موبائل کے اندر حاصل. لہذا قرآن پاک کو پڑھیے، اس کے نسخے کو ہاتھ میں لیجیے. خدا کی قسم جب اس کے نسخے کو ہاتھ میں لیں گے تو کل قیامت کے دن یہ ہاتھ بھی گواہ دیں گے. اور جب آپ اس نسخے کو ہاتھ میں لیں گے تو میں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہ نسخہ بھی کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ہماری طرف سے گواہ بن کے کھڑا ہوگا انشاءاللہ. مسجدوں میں لعنت آ گئی ہے، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہیں کہ بھائی کیوں کھول رکھا ہے قرآن پڑھ رہے ہیں. ارے اتنے نسخے رکھے ظالم کے کہنے کے لیے رکھے ہیں. تو قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھیں. کس میں دیکھ کر پڑھیں گے؟ انشاءاللہ نسخے میں دیکھ کر پڑھیں گے. گھر پر بھی قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنائیے، اس سے انشاءاللہ گھر کے اندر خیر و برکت ہے. گھر کے اندر کیا ہوگی؟ خیر و. اور 2 سورتیں قرآن پاک کی بہت اہم ہیں. کتنی یاد رکھیں گے؟ بتا دوں دونوں سورتیں ہیں، ایک سورہ طٰہٰ اور ایک سورہ یاسین. کتنی اہم ہیں کہ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2000 سال پہلے، کتنے پہلے؟ 2000 سال پہلے. اس سے پہلے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے کون سے سال؟ یہ والا ہمارا سال. ارے یہ تو چاند اور سورج کی گردش سے پیدا ہوتا ہے یہ سال. تو
ابھی تو نہ زمین بنی ہے، نہ آسمان بنا ہے، نہ چاند پیدا ہوا، نہ سورج پیدا ہوا. یہ والا سال نہیں، وہ اللہ کا سال الگ ہے. کتنے سال پہلے بھائی؟ تلاوت کی کس نے تلاوت کی؟ اللہ نے تلاوت کی. اللہ اکبر کبیرہ. کس نے تلاوت کی ہے؟ اللہ نے تلاوت کی. کس کی تلاوت کی؟ سورہ طٰہٰ کی اور سورہ یاسین. اور سننے والے کون تھے؟ فرشتے. تو فرشتوں نے 3 باتیں کہی. پہلی بات یہ کہی، سنیے، کہ بابرکت ہے وہ قوم، وہ امت، اور خوش نصیب ہے وہ امت کہ جس پر یہ 2 صورتیں نازل ہوں گی. بتائیے، اس وقت فرشتوں نے ہمیں مبارک پیش کیا. دوسری بات کیا کہی؟ کہ بابرکت ہے وہ خوش نصیب ہے وہ قوم، وہ امت کہ جو ان 2 صورتوں کو یاد کرے. اور سنو، تیسری بات یہ کہی کہ خوش نصیب ہے اور بابرکت ہے وہ امت کہ جو ان 2 صورتوں کی تلاوت کرے. لہذا جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہے، اپنے اپنے گھر بھی جا کر بتائیں کہ فجر کی نماز کے بعد پابندی سے سورہ یاسین کی تلاوت کیا کریں. اس کے بعد ہمارے یہاں بزرگوں کا معمول رہا باقاعدہ، اور آج بھی بہت سے بزرگوں کے یہاں یہ معمول ہے کہ فجر کی نماز کے بعد باقاعدہ کس کی تلاوت ہوتی ہے؟ جب سورہ یاسین کی تلاوت ہوتی ہے تو پورا دن برکت والا بن جاتا ہے. اللہ مجھے آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. دعا